حدیث کیا تقاضا کر رہی؟ او انت مجنون، ذکر شرمانا نہیں، چکنا نہیں، یہ نہیں کہنا مولویاں دا کام ہے، سارے دا کام ہے ذکر کرنا۔ او انت مجنون، اس طرح ذکر کے دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے، لیکن اتھے کی دیوانگی تو دور کی بات ہے، تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت میں بس جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، اللہ کے ذکر کی باری آئے، دیوانوں کی طرح، دیوانوں کی طرح میں تو اکثر کرتا ہوں، پتہ نہیں احباب ڈرتے کیوں ہیں، چکدے کیوں نہیں حضرت جی، او ہم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا، اسی اتھے پہ چکی پھرنے ہیں، پتہ نہیں ڈری پھرنے ہیں، قربان جاؤں تھے ابو جال کھلوتا سی، نہ ڈرے تھے نہ چکے، ابو لہب سی، نہ ڈرے نہ چکے، عتبہ سی، شیبہ سی، ولید بن مغیرہ سی، نہ ڈرے نہ چکے، حضرت کوئلوں پہ لٹا دیا گیا جی۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ ان کی پشت ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، وہ اوپر سرخ چھلکا نہیں، وہ نکالو تو پھر اس کے بعد ایک اور چھلکا نکلتا ہے وائٹ کلر کا چھلکا، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، پشت وہ جل گئی حضرت، کھال سڑ گئی تھی ساری، وہ نیچے سے چربی ظاہر۔ وہ کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا آپ کے بارے میں، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، یہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا اپنی کانڈ تو قمیض چک، انہوں نے چکی تھے، حضرت عمر نال لپٹ گئے، رونا شروع کر دیا۔ اب ان کو تو نہیں پتہ تھا، یہ پوچھتے ہیں امیر المومنین کیوں آپ میری کمر سے لپٹے، کیوں رو رہے ہیں، کیوں چوما میری کمر کو؟ فرمایا اس لیے لپٹا ہوں، اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ کمر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ تو پتر کوئلہ تے لٹایا گیا، وہ پھر نہیں باز آئے، انہوں نے پھر، اس لیے جب تک حضرت ہم نے اسی طرح اپنی زبانیں بند رکھی، یہ زپانہ کھولیاں اور او انت مجنون پہ نہ آئے تو پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تَنْكَ، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں، آٹا ہوگا لیکن تنگ کر دیں، نعمتیں ہوں گی لیکن تنگ کر دیں گے۔ اس لیے حضرت جی آؤ ذکر کی طرف۔ آج ماشاءاللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں علی پور شریف، ان پاک لوگوں کا تو پیغام ہی یہ تھا، ان پاک لوگوں کا تو ہوکا ہی یہ تھا، اس لیے آؤ حضرت واپس، یہ اپنا مزاج بناؤ، جب درود پاک کی باری آئے، جب تو حضرت جی اس طرح کا پڑا۔ اور دوسری حضرت ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہے نا حضرت، آپ کو خود اندازہ نہیں، یہ آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کون کون بیٹھا ہوا، کس ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہے، کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہے، وہ کہ حضرت ہم تو سوئے پڑے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں حضرت، اور اتنا کام کر رہے ہیں ہمارے خلاف کہ آپ کو اندازہ نہیں۔ میں اگر اپنے کام کی حضرت جی بات کروں، دعوے بانگاں شانگاں دے بہت زیادہ، میں ذرا آپ کام، یہ 75 سال بعد حضرت ہم کام کے لحاظ سے اتنے کھلوتے ہیں، اسی آج تک اپنے پنڈاں دے نام نہیں سوارے کر سکے، اگر کام دیکھا جائے حضرت، ایسے بےہودہ نام ہیں پنڈاں دے کہ اس وقت مجھے محفل میں بیٹھ کے لیتے بھی شرم آ رہی ہے۔ چلو میں حضرت کہیں دور نہیں جاتا، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، اب بڑیانہ لنگو تے بدی پورے، اگر کام دیکھا جائے تو پروگرس زیرو ہے حضرت، ہم آج تک اپنے پنڈاں دے نام نہیں سارے کر سکے حضرت، علی پور رکھو، صدیق پور رکھو، عمر پور رکھو، عثمان پور رکھو، ابو ذر پور رکھو، کام دیکھا جائے تو دعوے دیکھو تو جتنے مرضی کر لو، کام دیکھا جائے تو پروگرس زیرو ہے۔ ابتدائی کام حضرت، ہم کل حضرت گئے تھے حجرہ شامو کی، رستے جب حضرت کیسرا دا بورڈ پڑھیا، میں نے سر پکڑ لیا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں، وہ اتنا بےہودہ اور غلیظ نام گاؤں کا، کام دیکھا جائے وہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، بیٹا میری نوجوان بیٹھے اور پتہ صرف آپ کی 2 چیزیں نوٹ کرتے ہیں، پہلی کیا، وہ آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا تو انہوں نے کیا کیا، پھر ہی پتہ لگے گا نا محبت کا۔ یہ نوٹ کرتے ہیں آپ کی کیفیت کو، آپ کی حالت کو۔ دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ چیک کرتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے درود پاک کیسے پڑھا، انہوں نے درود پاک اس پہ حضرت جی پھر پتہ چل جاتا ہے
तिलों च कितना क तेल है। हज़रत जी उन्होंने पता नहीं हमें कितने टेस्टर लगाए हैं, कितनी बार उन्होंने चेक किया, फिर वो इस लेवल पे पहुंचे कि उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के खाके बनाए। ये ना समझना कि उन्होंने हमें पहले चेक चुक नहीं था किया है, उन्होंने पहले हमें चेक किया कई बार कि भला कितना के तिलों च तेल रह गया। वो उनकी इतनी जरूरत है हज़रत, वो इस लेवल पे आए हज़रत, उनको पता है हज़रत, उनको नकीब कवे तो बोलते नहीं, उनको कोई नहीं बोलते। इसलिए बेटा मैं आप सबसे गुजारिश, ये सुनियो अपना म्यार बना लो। जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए, और 2 तो बार पढ़ना होता है, लेकिन 2 बार ओ अल्लाह दे बंदे हो इतनी मोहब्बत से पढ़ा करो। अगर किसी एजेंसी का कोई मामा चाचा बैठा भी हुआ है, वो भी पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे, ओए उंज ढिले हो गए जे, लेकिन जो गल आए ना उन्हां दी फिर नहीं जे काकली देखते है, रिपोर्ट लिख के भेजे हैं। वो पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे हज़रत, उन ढिले हो गए जे, लेकिन जब बात आए उनकी फिर ये कोई जो है ना वो, लेकिन अगर ये की रिपोर्ट लिख के भेजणगे, भाई साहब ने 4 बारी तो दरूज नहीं पढ़ाया है। इसलिए इसको बदलो। हालात बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हैं। असल में ये कैमरा ना लगा है तो मैं बड़ियां दसा, क्योंकि हज़रत जी ये काके ना यूट्यूब ते चाढ़नी अद्धी पिछदी कट के तो सानू पाई पै जानी है हज़रत जी। तो ये हालात बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हूर का वक्त करीब आया हुआ है, गज़वा हिंद का वक्त करीब आया खड़ा है, दज्जाल के खुरूज का वक्त करीब आया हुआ है, और हम हज़रत जी खाबे खरगोश के मज़े ले रहे। असी हज़रत कोई अपना कोई टॉपिक बदले आए, कोई साढ़े टॉपिक पुराने ही नहीं हज़रत, असी नहीं कोई टॉपिक शापिक बदले हज़रत, वही चलता पाया बरारे किताबत, और कोई इमाम महदी नहीं हज़रत के वक्त करीब आ रहा है, तैयारी करवाई जाए हज़रत। वैसे नहीं तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया जब दज्जाल का खुरूज होगा लोग दज्जाल का तज़किरा भी छोड़ चुके होंगे। मैं हैरान था हज़रत ये कैसे होगा, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ तो समझ आ रही है भाई ऐसे होगा। मैं किबला शाह साहब लाहौर प्रोग्राम से अब्दुल सत्तार सईदी ज़ीदा मजदू अल्लाह उनका साया अल सुन्नत पे सलामत रखे, तो मेरी हज़रत ने ना तरबियत फरमाई, थोड़ा सा करीब आके ना मेरे मोंडे ना मोंडा ला के ना मैनू कहते ने मिस भाई, मैं जनाब, क्योंकि मैं भी जामे निज़ामिया ने चने खाते हैं, मैंने फरमान लगे उम्मत तबाह हो गई, लेकिन मौलवी भी लीमा दियाँ बकरियां तो अगे कोई नहीं गए, उत्ते खलोते हज़रत कोई टॉपिक हज़रत जी, और ना कोई, यही तो हज़रत जी वजह है ना। नहीं मसलन मिसाल के तौर पे ये हज़रत जी ये टेस्ट ये आपको टेस्ट करते हैं, वो मैं आपको सच कह रहा हूँ। ये जी ये बाबे का वाक़या आया जी पेश पीछे जी, वो बाबा बकरियां वाला जड़ा उम्रे ते गया थी, खुदा इस कौम को हिदायत दे हज़रत जी। ना वो बाबा कहीं शेखुल हदीस है, ना वो बाबा कहीं मुफ्ती है, ना वो बाबा किसी मस्जिद में इमाम व खतीब है, ना वो कहीं उस बाबे ने बच्चों को कोई नाजरा पढ़ाया, कुछ भी नहीं बाबे के पास हज़रत। सिर्फ क्या थी 2 चीज़ें, पहली बाबा सी मस्जिद नबवी शरीफ, दूजी बाबे होना दे जेड़े कपड़े सन जरा सादे जे सन हज़रत। ये तुमने मानने का लेवल, किसी ने उसको हज़रत अबू बकर बना दिया, किसी ने उसको सहाबा जैसा बना दिया हज़रत। मैं तो तुम्हारी सोच पे हैरान रह गया हज़रत, तू ये लेवल है तुम्हारा मानने का। पहली बात तो ये, क्या तुम्हें पता नहीं अबू बकर कौन है? अबू बकर वो हैं जिनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सब का हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक अल्लाह अदा करेगा। तुमने पता नहीं अबू बकर को क्या समझ रखा है, तुमने पता नहीं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या समझ रखा है। तुमने 2023 के बाबे को उठाया और पकड़ के अबू बकर बना दिया। जिसने अबू बकर नहीं बनाया उसने सहाबा जैसा बना दिया। मैं हैरान हूं हजरत के वो बाबा जिसके पास है ही कुछ नहीं, कोई करामत नहीं हजरत, कोई कमाल नहीं, कोई हजरत जी वो किसी खानका का को गद्दी नशीन नहीं हजरत, वो कोई सैयद नहीं, वो कोई आलिम नहीं, कोई मुफ्ती नहीं हो, तुसी उन्होंने अबू बकर मान बैठे। ओ भाई जब दज्जाल आएगा उसके पास शोबदे भी होंगे, वो नजरबंदी भी करेगा, वो बगैर बादल के बारिश भी बरसाएगा, वो पत्थर से सब्जा भी उगाएगा। तो मैं हैरान हूं तुम एक बाबे को अबू बकर मान बैठे, तो क्या तुम दज्जाल को खुदा नहीं मान लोगे? वो बाबा जिसके पल्ले ही कुछ नहीं हजरत, मेरी उस बाबे से कोई जाती दुश्मनी नहीं हजरत। हम इस वक्त हजरत सियालकोट में, मैं पाकिस्तान के कोने पे बैठा हूँ, कोई जमीन वंडी होए, कोई बाबे ने आके हजरत को मेरी कोई शोहरत भी हिस्सा ले लिया हो, कुछ मुझे एक तकलीफ है हजरत।
کہ یہ تمہارے ماننے کا لیول؟ صرف ایک بابے کی ایک ویڈیو ہوئی، حضرت کسی نے ابو بکر لکھ دیا، کسی نے صحابہ جیسا لکھ دیا حضرت جی، کوئی حضرت اس کو حج کی آفر کروا رہا ہے حضرت، کوئی اس کو کچھ، تو میں حیران ہوں بھائی، جب دجال آئے گا نظر بندی کرے گا، شعبدے دکھائے گا، مردے زندہ کرے گا، اس کے پاس حضرت بناوٹی جنت ہوگی، بناوٹی جہنم ہوگی، پھر کیا ہم اس کو خدا نہیں مان لیں گے؟ کوئی کم کرو یار، کوئی کرن والا، میں اللہ کی قسم میں خوف زدہ ہوں اس کو دیکھ کے۔ یہ انہوں نے ٹیسٹ کیا حضرت ہمیں، بھلا ان کے ماننے کا لیول کیا ہے بھلا؟ یہ نہ آپ سمجھو کہ پتر فیس بک تے ہر پیج کو پیچھے بیٹھا مسلمان ہی چلان دیا تھا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ میں اکثر تحریریں پڑھتا ہوں نا، آپ سادے لوگ ہیں، آپ کو ان تحریروں میں جو زہر شامل ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس تحریر میں کتنا میٹھا زہر ہے حضرت، جو عقیدے کو بھی ڈسے گا، جو ایمان کو بھی ڈسے گا، جو عمل کو بھی ڈسے گا۔ پتہ لگتا ہے حضرت پیج پیچھے کوئی یہودی چلان دیا ہے، اس پیج کو پیچھے کوئی نصرانی چلا رہا ہے حضرت، اس پیج کو پیچھے کوئی ہندو چلا رہا ہے۔ اس لیے پتر ذکر ہے، پاک لوگ، سادات، قرآن، سنت، بات گل ختم ہوگی، علماء، مسجد، ذکر، فکر، درود، یہی رائے نجات۔ تو میں حضرت جی ادھر سے میں نے ابتدا کی تھی، میں اب بھی ادھر کھڑا ہوں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور ادھر پھر میاں محمد بخش صاحب کیا لائے، فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردا۔ کامیابی فلاح اس کے ذکر میں ہے۔ باقی حضرت اگر کبھی ہم صوفیاء کو دیکھیں یا صوفیاء کا انداز ذکر دیکھیں تو میں کہتا ہوں نہیں، میں کتاب بند کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفیاء میں ایک نام ہے، سند ہے، ایک باقاعدہ حضرت مذہب رکھتے ہیں آپ تصوف میں، ٹھیک ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ جنیدیہ۔ حضرت داتا صاحب بھی خود کو جنیدی لکھتے ہیں حضرت، کہ میں تصوف میں جنیدی مسلک رکھتا ہوں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو ظاہر مریدین حاضر تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، ہر مرید بھی مرید نہیں ہوتا، ہر مرید کی جو عقیدت ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر مرید کا ماننا ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ سارے کھڑے تھے، حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، آنکھیں بند فرما لی، کیونکہ حضرت جی پاک لوگ تو انتظار کرتے ہیں نا اس وقت کا، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، تیرا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ حضرت جی میں نے دل لگا لیا ادھر، میرا دل کرتے ہی نہیں جانے کو، اس لیے میں لمبی لمبی عمر کی دعائیں کرتا ہوں۔ انہوں نے دل نہیں لگایا، الدنیا سجن المؤمن، انہوں نے اس کو قید خانہ نہیں سمجھا، اس لیے پھر وہ جلدی جلدی جانے کی دعائیں کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ وقت آئے حضرت۔ یہ حضرت ہم ظاہر آتے رہتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے جی میں نے نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد نہ تو کبھی بلال کو مسکراتے دیکھا اور نہ کبھی بلال کو اچھا لباس پہنتے دیکھا حضرت، غمگین دیکھا، آنکھیں نم ہی دیکھی۔ لیکن حلب والے کہتے ہیں وہ دن تھا، اس دن جناب خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی حضرت، اتنے خوش حضرت کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے شروع ہو گئے، کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں، داڑھی مبارک میں تیل بھی لگا ہوا ہے، لوگ آپس میں باتیں کرنے شروع ہو گئے کہ بھئی آج کون سا دن ہے کہ حضرت بلال اتنے خوش ہیں۔ سارے لوگ جمع ہوئے، آ کے عرض کی مؤذن رسول آج کوئی خاص دن ہے؟ فرمایا خاص سے بھی خاص دن۔ عرض کی حضرت کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن۔ عرض کی تھی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے۔ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں، میں نے دل لگا لیا اس لیے جانے کو دل نہیں کرتا، جس دن دل ان سے لگ جائے گا پھر دل کرے گا ان اتھے ہی چلی جائے گا، تو یہ دل نہیں لگا، پھر یہ انتظار کرتے ہیں حضرت۔ تو حضرت جنید پتہ نہیں کب کا انتظار تھا حضرت، آپ نے وہ آنکھیں بند فرما لی۔ وہ پاس کو مرید کھڑا تھا حضرت، وہ کو میری طرح کا تھا، وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جو جان کنی کی کیفیت میں ہے
تو اسے کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور روایت کا مفہوم ملتا ہے، آپ اس کے سامنے باواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ اس مرید نے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ عرض کرتا ہے حضرت کب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کی آنکھیں بند تھیں، آپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کے آگے سے اس شخص کو جواباً ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت کتنا یاد کیا ہوگا، آپ کا جواب سنو ذرا، کتنا یاد کیا ہوگا۔ فرمایا یاد بھی انہوں ہی کروایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں، کتنا یاد کیا ہوگا۔ اور میں بڑی دیر حضرت جی تلاش میرا رسالہ کشیریہ جتنی یہ تصوف پہ لکھی گئی کتاب ہے، اور یار کوئی تو گل ملے کہ انداز پتہ لگے کہ حضرت جنید نے کس انداز سے اور کتنا یاد کیا۔ تو ایک دن کرم ہو گیا، حضرت میں پڑھ رہا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا خط بنوا رہے تھے۔ حضرت اس نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، حضرت پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے۔ تو جب اس نے اپنا وہ استرا یا کینچی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہونٹوں کے قریب کی نا، تو لکھا ہے حضرت جنید نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت آپ اس کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کے ذکر میں مشغول، کیونکہ ذکر سلسلہ قادری تھا، جہری ذکر تھا، قلبی نہیں تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے، تسبیح پڑھنے کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں تھے۔ وہ لکھا اس نے اپنی کینچی یا جو بھی تھا اس کے پاس اس نے پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کروں۔ یہ اس طرح لوہے کا ہے۔